صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، ایک نوجوان تھا جو یہودی تھا، ماں بھی یہودن باپ بھی یہودی، لڑکا بھی یہودی، گزر رہا تھا، حضور کے جمال پر نظر پڑ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی، وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، میرے آقا کا حسن تھا ہی ایسا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں جو ایک مرتبہ دیکھتا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا، وہ حضور کو یوں ہی دیکھتا رہ جاتا، بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بھوک شدت کی لگتی تو بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے بھوک بھی ختم ہو جاتی، یہاں تک کہ جو بیمار صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ بیمار ہوتے تو رسول اللہ کو دیکھ لیتے تھے، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بڑی خوشی حاصل ہے آپ تمام حضرات کے جذبات، خواہشات، تمنائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہیں، اللہ کریم ہمیشہ اس شہر کو مرکز عشق رسول بنائے، آمین 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 آمین۔ اللہ تمہاری نسلوں میں قیامت تک کوئی گستاخ پیدا نہ فرمائے، جب تک جوانوں میں یہ جذبہ باقی رہے گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے انشاءاللہ العزیز بڑی سی بڑی آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس اسی بات پر رہو کہ اپنے بچوں کو جائیداد اور پراپرٹی نہ دے سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن عشق رسول ضرور دے دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وراثت میں اپنے بچے کو محبت رسول ضرور دے کر جانا، کل کو اگر تمہارا بچہ فقیر بھی رہا، دنیا اگر اس سے پوچھے کہ تیرے باپ نے کیا کمایا تھا اور تیرے لیے کیا چھوڑا، تو تمہارا بچہ شرم سے سر نہ جھکائے بلکہ سر اٹھا کر کہے میرا باپ مجھے عشق رسول دے کر گیا ہے، مجھے میرا باپ وراثت میں محبت رسول دے کر گیا ہے۔ اس بات پر بچوں کو فخر کرنا بھی سکھاؤ، اس لیے کہ ہمارے پاس فخر کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر اگر فخر نہ کریں تو پھر کس پر فخر کریں؟ ہمارے پاس اب بچی کون سی چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ، یہی دنیا کو آج بھی کھل رہا ہے، دنیا اسی بات سے پریشان بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، یہ بہت پیچھے آ گئے، ان سے ہمارے سے تو حکومت چھینی گئی، ہمارے سے ہر جگہ کی حکومتیں، اقتدار، تخت سب سے چھینا گیا، ہم سے چھینا گیا، ہم 700 سال تک یہاں پر براجمان رہے، اسپین میں 700 سال تک رہے، دنیا کے 3 بڑے بر اعظم پر ہماری حکومت جاری رہی، لیکن ان سارے ممالک سے حکومت اسلام کو ختم کر کے ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، لیکن اس کے باوجود آج دنیا کا سب سے پہلا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں، جس کو 100 سال سے یہ لوگ مار رہے ہیں، ہماری اس جماعت کو پچھلے 100 سال سے مارا جا رہا ہے، فلسطین کو توڑ توڑ کر کے رکھ دیا گیا، شام، عراق، یمن سب برباد کر دیا گیا، افغان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 100 سال سے سپر پاور طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی تک طاقتیں، اگر دشمن اپنا کسی کو سمجھتی ہیں وہ صرف داڑھی والے کو، وہ چاہے امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، انگلینڈ میں ہو کہ افریقہ میں ہو، مسلمان نشانے پر ہے، سب جگہ نشانے پر ہے،
کبھی آپ نے سوچا کہ جو بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے، ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کی حکومت نہیں، لیکن پھر کیوں ہم نشانے پر ہیں؟ دنیا آج ہم سے خوف زدہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ میرے عزیزو، وہی بات ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی چیز تمہارے پاس آج بھی جو باقی ہے، جس سے دنیا خوف زدہ ہے، پریشان ہے، وہ چیز جو باقی ہے تمہارے پاس، وہ اپنے نبی کی محبت باقی ہے، عشق رسول کی دولت باقی ہے، اور اسی دولت کی حفاظت کرتے رہنا میرے عزیزو۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ علماء کا آنا جانا، یہ اسی لیے لگا رہتا ہے کہ تمہاری یہ محبت رسول کی امانت باقی رہے، امانت باقی رہے، ورنہ چوروں کے آنے جانے شروع ہو گئے، مکار اور لٹیروں کا تمہارے ہاں آنا جانا اگر شروع ہو گیا تو عشق رسول کی دولت بھی جا سکتی ہے، جو آخری دولت تمہارے پاس بچی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اتنا کیوں مر مٹتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ رسول ہم سے جان سے زیادہ قریب ہے، بے شک، سبحان اللہ، ہم سے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم آج رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے فجر کی اذان میں اٹھ جاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا، بے شک، سبحان اللہ۔ آج اگر ہمارے چہروں پر رونق ہے تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ ہم مسلمان ہیں تو کس کی بدولت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یاد ہے آپ کو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو، اگر رسول پاک نہیں تو پھر کچھ نہیں، نہ ہمارے وجود میں کچھ ہے نہ ہمارے نام میں کچھ ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے۔ بے شک، سبحان بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ برسوں عبادت کر کے جو بندہ، ہزاروں سال عبادت کر کے، یہ سب چیزیں پورا ہونے تک نہ آئے بس، ہاں یہاں یہ لینا بینک نہیں ہے۔ بہرحال میں ڈسٹرب نہ ہو جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابن الکریم بارک وسلم۔ جن پر بارش ہونی تھی وہ تو اب بیٹھ گئے، جن کے ہاتھ میں مجھ سے پہلے مائک تھا، جو گنگنا رہے تھے، ان پر ہی تو بارش ہوتی ہے، نعت خانوں پر ہو، کیونکہ وہ بھی کھاتے ہیں صدقہ رسول اللہ کا۔ بے شک، واہ واہ، اگر کسی نعت خان کو پیسے دیے جاتے ہیں تو نہ وہ اس کا پیشہ ہونا چاہیے، نہ ہی تم اس کو احسان جتا ہو، بلکہ وہ اگر 1 روپیہ بھی کھاتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کر کے کھاتا ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، واہ واہ، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یوں ہی سکھایا ہے، یا رسول اللہ پیتے ہیں تیرے در کا اور کھاتے ہیں تیرے در کا، سبحان اللہ، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہمیں تو اس بات پر کوئی عیب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے پاکیزہ مال وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ملا ہے جو کچھ بھی ملا، اور آج بھی آپ اس بات کو محسوس کر لینا، ہزاروں سال عبادت کر کے بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا جو میرے مصطفیٰ کی ایک نظر سے پہنچتا ہے،
ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی بات نسبت اگر مختصر بھی مل جائے وہ دنیا کا سب سے عظیم ستارہ بن جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا مقام کیا ہے پتہ ہے؟ صحابہ کا مقام یہ ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں اگر میری امت کا کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ چھوٹا نہیں ہے، 10 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے، ایک ہی پہاڑ 10 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے تو بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ امتی صحابی کی اس خیرات تک نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کا وہ مقام ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اور بعض دیگر ائمہ اکرام سے منقول یہ بات ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا گیا جو صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جایا کرتے، جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ جاتے، اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی اس دھول تک بھی غوث کا مقام نہیں ہے۔ غوث بھی وقت کا اس دھول تک نہیں پہنچ سکتا جو صحابی رسول گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے۔ یہ مقام صحابہ کا ہے، کیوں ملا؟ صحابہ کو یہ مقام کیوں ہے؟ صرف اور صرف صحبت رسول کی بنیاد، وہ نسبت رسول ہے جو انہیں دنیا میں سب سے ممتاز کرتی ہے، سب سے اعلیٰ کرتی ہے۔ امت کا کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی کسی بھی قسم کا بڑا سا بڑا فقیہ ہو، وہ رسول پاک کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ پلس میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، ایک نوجوان تھا جو یہودی تھا، ماں بھی یہودن باپ بھی یہودی، لڑکا بھی یہودی، گزر رہا تھا، حضور کے جمال پر نظر پڑ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی، وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، میرے آقا کا حسن تھا ہی ایسا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں جو ایک مرتبہ دیکھتا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا، وہ حضور کو یوں ہی دیکھتا رہ جاتا، بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بھوک شدت کی لگتی تو بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے بھوک بھی ختم ہو جاتی۔ یہاں تک کہ جو بیمار صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ بیمار ہوتے تو رسول اللہ کو دیکھ لیتے تھے، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ عزیزان گرامی وقار، وہ یہودی نوجوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اور دروازے کے پاس کھڑا رہا، چونکہ یہودی تھا اندر تو آیا نہیں، کھڑا رہا، شام ہو گئی اور اس کے بعد گھر چلا گیا۔ آج ایک دن تھا، دوسرے دن پھر اس نے ارادہ کر کے دیکھنا شروع کیا، تیسرے دن سے تو اس کا معمول بن گیا کہ وہ کام کاج پہ نہیں جاتا، سیدھے آ کر مسجد کے باہر کھڑا ہوتا اور چہرے رسول کو تاکتا رہتا تھا، صرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا تھا۔ کسی نے جا کر اس کے ماں باپ کو شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کا دیوانہ ہو گیا، تم یہودی ہو، تمہارا بیٹا ان کا دیوانہ ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ماں باپ کو جب یہ بات پتا چلی تو بیٹے کو ڈانٹا ڈپٹا اور پھر جب وہ نہیں مانا تو مارا بھی، بہت اس کو زجر و توبیخ کیا۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو یہ عشق رسول کی یہ عادت ہے ہی ایسی جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ ماں باپ کو شکایت کی گئی، ایک دن باپ یہودی آیا اور دیکھا اپنے بیٹے کو کہ یہیں کھڑا رہتا ہے، آ کر کے اپنے بیٹے کو گرفتار کیا اور گھر لے گیا اور زنجیروں سے باندھ کر کے اس کو قید کر دیا، کہا آج کے بعد نہ تو گھر سے باہر نکلے گا، نہ محمد کو دیکھے گا، نہ مسجد کے باہر جائے گا، نہ کہیں ان کی زیارت کرے گا۔
اور اس کو جو یہ سزا ملی یہ سخت ترین سزا ہوتی ہے. ایک عاشق رسول کے لیے سب سے بڑی سزا اس کے رسول سے دور کر دینا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کرنا. آج دنیا بھی دیکھیں ہمیں جو سب سے بڑی سزا دے رہی وہ کیا سزا دے رہی ہے. ہمارے بچوں کو مار کر کے نہیں, ہماری عورتوں کو نیلام کر کے نہیں, بلکہ سب سے زیادہ بڑی سزا آج ہمیں جو دی جا رہی ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کی شان میں توہین کر کے. کیونکہ ہمیں انہیں پتا ہے یہ مسلمان اگر بلکتا ہے تڑپتا ہے تو کسی اور بات پہ نہیں, اپنے نبی کی بے عزتی پر تڑپتا ہے, اپنے نبی کے اپمان پر تڑپتا ہے. دنیا آج بھی جانتی ہے, اسی لیے میرے نبی پاک کو نشانہ بنا کر کے یہ گستاخیاں کرتی ہے اور ہمیں بار بار کلیجہ جلایا جاتا ہے. ایک عاشق رسول کو دنیا اسی طرح تڑپاتی ہے. اس یہودی نوجوان کو اسلام لایا ہوا نہیں ہے, ایمان لایا ہوا نہیں ہے, لیکن دل سے میرے مصطفیٰ پر فدا تھا. ماں باپ قید کر کے رکھے ہیں, زنجیروں میں باندھ کر رکھے ہیں, لیکن ہوا کیا, چند دنوں کی قید کے بعد وہ نوجوان بیمار پڑ گیا. ایسا بیمار کہ اب اٹھنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی. اب ماں باپ نے زنجیریں کھول دی, علاج شروع کر دیا. جب بڑے بڑے حکیم آئے, علاج سے عاجز آ گئے, سب تھک گئے اور کہا اس کی بیماری نہ پکڑ میں آتی ہے نہ علاج صحیح ہو پاتا ہے. یہاں تک وقت آ گیا کہ بڑا حکیم آیا اور اس نے نبض پکڑ کر کے کہا, اے لوگوں, تمہارا بیٹا چند دنوں کا نہیں بلکہ چند لمحوں کا مہمان رہ گیا. یہ اب دنیا سے جانے والا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں, یہ موت کی وادی میں جا رہا ہے. اکلوتا بیٹا تھا, ماں باپ کا کلیجہ دہل گیا کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا, ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو مار دیا. افسوس تو تھا, غم تو تھا, لیکن مذہب پر شدت سے عمل کرتے تھے. یہودی کٹر تھے, ماننے کو تیار نہیں تھے. آخر میں ماں کا دل پسیج گیا. ماں نے اپنے بیٹے سے آ کر کے کہا, بیٹا تو کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کر لیا؟ دیکھ تیرا جسم پیلا پڑ گیا, اب تیرا ہاتھ پیر اٹھنے کے قابل نہیں, تو مرنے کے قریب آ گیا. بتا تو چاہتا کیا ہے؟ وہ نوجوان جو موت کی وادی میں جا رہا تھا, ہمیشہ کے لیے اب آنکھیں بند کرنے والا تھا. ماں کی آواز کانوں میں آئی تو بیٹے نے کہا, ایک بار محمد عربی کو دیکھ, سبحان اللہ, ایک بار محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہو. ماں باپ کا دل پسیج گیا, رحم آ گیا, ترس آ گیا. کہا ویسے بھی مرنے والا ہے, اس کو ایک بار اس کے معشوق, اس کے محبوب کو دکھا دیا جائے, زیارت کرا دی جائے. باپ آیا مسجد نبوی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. فجر کے بعد کا وقت تھا. آ کر کے دروازے سے اس نے پکارا, حضور تشریف لائے. کہا میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہے, آپ کی محبت میں ایسا وارفتہ ہے کہ ہم نے اسے قید میں رکھا لیکن وہ نہ مانا, اسے ہم نے مار توڑ کیا, وہ نہ مانا, لیکن آج حالت یہ آ گئی کہ میرا بیٹا دنیا سے جانے والا ہے, موت کی وادی میں جا رہا ہے, لیکن اس کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. اگر آپ برا نہ سمجھے تو میرے گھر تشریف لائیں, میرے بیٹے کو ایک بار اپنا جلوہ دکھا دیجئے. اپنے بیٹے کے لیے وہ التجائیں کرتا رہا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے کہتے, چلو ہمارے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر کے آئے. یہودی کا گھر ہے, ماں بھی یہودن, باپ بھی یہودی, بیٹا بستر پر پڑا ہوا ہے, موت قریب ہے. جیسے ہی نبی پاک گھر میں داخل ہوئے, خوشبو اسے گھر مہک گیا. بستر پر اسے اندازہ ہونے لگ گیا کہ جانے جانا تشریف لا رہے ہیں, روح کائنات تشریف لا رہے ہیں. اس نے طاقت و قوت کو جمع کیا, آنکھیں اٹھا کر دیکھا, سامنے آفتاب رسالت ہے, سامنے مہتاب رسالت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سرانے کے پاس آئے, پوری قوت کے ساتھ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرے کے نیچے ہاتھ دیا اور اٹھا کر کے بٹھایا اور فرمایا کہ اے نوجوان, اب دیر کس بات کی؟ جب تیرا دل میرے نام سے دھڑکتا ہے, جب تیرے اندر میرے نام کی محبت ہے, تو دیر کس بات کی؟ کیا ابھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرب اسلام نہیں ہونا چاہتا؟ اس نوجوان نے کہا, آقا دیر کسی بات کی نہیں, بس بات اتنی تھی کہ آپ سامنے ہو اور میرے لب کھلتے چلے جائیں.
सुभान अल्लाह। उसने कलमे तैयबा पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, और अभी ईमान लाया था, कलमे तैयबा का विर्द हो रहा था, और इधर से जान निकलती जा रही थी, रूह निकलती जा रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते देखते रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया, बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी मर्तबा देखने वाला नौजवान कितनी देर के लिए ईमान लाया था? चंद मिनटों के लिए ईमान लाया, चंद मिनटों के लिए ईमान लाया। लेकिन जानते हो, वो चंद लम्हों के लिए लाया हुआ ईमान उस नौजवान को सहाबी रसूल के मकाम पर पहुंचा। वो सहाबी रसूल के मकाम पर पहुंच गया, और उस मकाम पर पहुंचा। देखो, जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात देने का वक्त भी नहीं आया, रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, इधर ईमान लाया, उधर वफात हो गई। लेकिन मकाम कौन सा पाया? वो मकाम पाया जहां दुनिया का कोई गौस भी उसके कदम तक नहीं पहुंच सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिन सहाबा को मकामात औलिया मिले, वो किसकी वजह से? रसूलुल्लाह की वजह से, मेरे मुस्तफा की बदौलत। और अगर आज कोई ये कहता है कि मुल्क शाम फतह हुआ, इराक फतह हुआ, यमन फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, ये बड़े बड़े ममालिक सहाबा इकराम की मेहनतों से तो फतह हुए, लेकिन कभी भी सहाबा ने नहीं कहा कि हमने अपनी ताकत की जौलानियों से जमीनों को कब्जा किया है, बल्कि हर सहाबी का नारा यही था, जो मिला रसूलुल्लाह से मिला। हम आज जिस मकाम पर हैं वो मेरे मुस्तफा की बदौलत है। इसीलिए नौजवानों, फख्र करना सीखो। किस बात पर फख्र करोगे? इस बात पर फख्र करो कि मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूं, मेरी निस्बत मेरे मुस्तफा से है। दुनिया को दिखाने के लिए तुम दाढ़ियां छिलवा देते हो, दुनिया को दिखाने के लिए तुम टोपियां छुपा देते हो, ये सोचते हो कि दुनिया पता नहीं हमें आतंकवादी ना कह दे, दुनिया हमें टेररिस्ट ना कह दे, दहशतगर्द ना कहे, इसलिए हम सेकुलर बन करके जिएंगे। अब तो लोग ऐसे नाम भी रखने लग गए कि पहचान में ना आए कि मुसलमान है कि कौन है। लोग इस तरह जीने की आदत डालते हैं। मैं कहता हूं, बुज़दिलो, कब तक इस तरह छुप छुप करके जियोगे? जीना है तो मेरे मुस्तफा के नाम पर खुल करके जियो। शहीद टीपू सुल्तान शेर मैसूर ये फरमाया करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। 100 साल गीदड़ बन करके रहने से बेहतर है एक दिन शेर की जिंदगी गुजार कर जाओ। जीना है तो मेरे मुस्तफा की निशानियों के साथ जियो, हुजूर के अखलाक के साथ जियो। तुम्हें किस बात की शर्म है, किस बात का ऐब है? तुम ये समझते हो कि रोजी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, लोग ताना देंगे, मुल्ला मौलवी कहेंगे, तो फिर नबी का नाम क्यों लेते हो? मोहब्बत का नारा लगाते क्यों? उस रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत है तो उनके अखलाक और आदत से भी मोहब्बत करो, उनके किरदार से भी मोहब्बत करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुबान से नारा लगाते रहें और उनका कोई अमल तुम्हें पसंद ना हो। मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना है सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला। कौन है? रसूल पाक के वो सहाबी जिनको खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। कौन? सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। आपको मैं बताऊं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। कितनी? 125 जंगों में शिरकत किए। मेरे अजीजों, जंग है कोई फुटबॉल क्रिकेट का मैदान नहीं है कि सुबह गए शाम में आ गए। जंग का मैदान जान हथेली पर लेकर जाना होता है। और खालिद बिन वलीद खुद फरमाते, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर और नेज़े का निशान ना हो। हर जगह जख्म है, हर जगह जख्म है।
اور وہ جو تلوار اٹھاتے تھے ایک ہاتھ میں 35 کلو کی ہوتی تھی، اور جو ڈھال پکڑتے تھے تیروں کو بچانے کے لیے وہ 40 کلو کا ہوتا تھا۔ وہ اصل جوان ہے رسول اللہ کا، وہ جوان ہے، بہادر ہے۔ میرے عزیزو 125 جنگوں میں شرکت کیا، لیکن ریکارڈ ہے یہ ہے کہ ایک بھی جنگ میں کبھی آپ کو شکست نہیں کیا ہوئی، بات ہے، سبحان اللہ، ایک بھی جنگ میں کبھی ہارے نہیں۔ خالد بن ولید جس جنگ میں گئے فتح کا جھنڈا لہرا کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بڑی تعجب کی بات بتاؤں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے کو فتح کیے تھے اپنے زمانے میں، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ علاقہ اسلام کے تحت ہی ہے، سبحان اللہ، آج تک مسلمانوں کے زیر نگی۔ خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا وہ اب تک غیروں کے ہاتھ میں نہیں جا سکا، نہیں گیا۔ اتنی فضیلت سنو، اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فخر کس بات پر کرتے تھے؟ اپنی باڈی پر، اپنی طاقت پر، ہاں اپنی جولانیت پر، اپنے تلوار کے فن پر کس پر فخر کرتے تھے؟ نہیں، ان کو ان باتوں پر فخر نہیں تھا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں جنگ موتا میں ایک جنگ ایسی کہ جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتی، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 9 تلواریں ٹوٹی، میدان چھوڑ کر کبھی بھاگے نہیں، وہ لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں شہادت کے شوق میں جاتا تھا، لیکن کبھی موت میدان جنگ میں نہیں آئی۔ ایک جنگ کے میدان میں ایسا ہوا کہ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لہراتے آ گئے، آپ کی گردن کے پاس 4 بڑے بڑے پہلوان آئے، آپ لڑ ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کا امامہ گر گیا، سر سے امامہ گر گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جنگ کے طریقوں میں یہی ہے کہ پہلے دشمن کا مقابلہ کرو، بعد میں اپنی چیزیں اٹھاؤ، لیکن خالد بن ولید نے سامنے کھڑے ہوئے کسی کافر کی پرواہ نہ کی، امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لے کر کھڑے ہیں، آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، امامہ شریف اٹھانا ہے، اپنی ٹوپی امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے، اور جلدی سے جا کر بھاگ کر اٹھا لیے۔ اتنی دیر میں تو وہ گردن الگ کر سکتے تھے، لیکن سب حیرت میں رہ گئے، سبوں نے تلوار نیچے کر لی۔ یہ حرکت ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا، ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا، خالد بن ولید تو سپہ سالار ہے، ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کافروں نے پوچھا خالد بن ولید سے یہ کیا حرکت تم نے کیا؟ ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت، تم بڑے سپہ سالار ہو کر جنگ میں جب دشمن تیری گردن پر تلوار تانے کھڑا ہے، اپنی گردن بچانے کی بجائے تم پگڑی بچانے چل پڑے، تم اپنا امامہ اٹھانے چل پڑے۔ خالد بن ولید نے جو جواب دیا میرے عزیزو، یہی صحابہ کا مسلک تھا۔ انہوں نے کہا ہے ظالموں، تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے طاقت کے بل بوتے فتح حاصل کرتا ہے، اپنی جوانی کے بل بوتے جنگوں کو جیتتا ہے؟ نہیں، سنو بات دراصل یہ ہے کہ یہ امامہ صرف امامہ نہیں، اس کے اندر میرے مصطفیٰ کے 3 منہ مبارک رکھے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ کے 3 بال مبارک ہیں، اور میرا یقین یہی ہے میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں جیتتا، بلکہ جس جنگ میں بھی مجھے فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسبت پر انہیں ناز تھا، انہیں فخر اسی بات پر تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے میں نے آج دیکھا ہے عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کا پروانہ ہے اسے دنیا نہیں بھولتی۔ آج دیکھیں بنگال کی اس وادی میں بیٹھا ہوں، یہاں پر شاید میں پہلی مرتبہ آیا، لیکن آتے ساتھ 100 سال پہلے گزرے ہوئے بزرگ جن کا نعرہ کثرت سے لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔
آج ہر بچہ ہر جوان عشق محبت اعلی حضرت کیوں پکارتا ہے، کیوں نعرے لگاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے نیتا تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے زمیندار تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں میں پیسہ بہت بانٹا ہے، اس لیے ہر بچے کی زبان پر اعلی حضرت کا نعرہ ہے کہ اس اعلی حضرت نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کی تھی، اور انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا تھا کہ جینا ہو تو اے لوگوں ایسے جیو کہ حضور کو پکار کر یوں کہو، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کا درس دیا، اس لیے مولا کریم نے آج نہ ان کا نام مٹنے دیا ہے نہ ان کا کلام مٹنے دیا۔ بے شک بے شک۔ ہاں وہ بزرگ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہیں، آج مجاہد ملت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کہنے بنگال کی کھاڑیاں، اڑیسہ کی وادیاں مجاہد ملت کے قدم قدم کو یاد کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیا اس مجاہد ملت نے بہت بڑا محل بنا لیا تھا؟ کیا اس مجاہد ملت نے کوئی بہت بڑی حکومت بنا لی تھی؟ اس مجاہد ملت نے اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو ان بھولے بھالے سنیوں کے دلوں کو عشق رسول سے گرمایا ہے، محبت مصطفیٰ میں جینا سکھایا ہے، تڑپنا سکھایا ہے۔ بلکہ بنگال اور اڑیسہ کی کھاڑیوں اور وادیوں میں بسنے والا ہر مسلمان اس بات کو یاد رکھے، تم مجاہد ملت کے پڑوسی ہو۔ مجاہد ملت نے یہ درس بھی دیا، کیا ہے مسلمانوں، دنیا اگر تمہیں قید کرنے سے ڈراتی ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے ڈراتی ہے، تو ڈرنا نہیں بلکہ مجھے دیکھ لینا، خوشی سے ہتھکڑیاں پہن لینا، اس لیے کہ اگر نام مصطفیٰ پر ہتھکڑیاں پہنائی جائیں تو ان بزرگوں نے کہا یہ ہتھکڑیاں نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی محبت کے کنگن ہیں۔ نعرے تکبیر، ہاتھ اٹھے، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، ہمت مجاہد ملت، بستی بستی کریا کریا، دیکھو دیکھو کون آیا، زندہ باد۔ میرے عزیز بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا جذبہ برقرار رہے، دنیا جو لوٹنا چاہے لوٹ لے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کتنا جی سکتے ہو، کتنا عیش کر سکتے ہو۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی تقریریں سنیں تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، نہیں سنو گے تب بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ملک الموت تو آنے والے آئیں گے، آج یا کل کبھی تو آئیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے۔ کوئی بھی پراپرٹی والا، کوئی زمیندار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے کوئی گارنٹی دے کر کے بتائے کہ میں 100 سال جینے والا ہوں، بتا دے کوئی۔ کسی کو کل تک کی گارنٹی نہیں ہے، 100 سال بہت دور کی بات۔ مومنوں تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اگر دنیا لوٹتی ہے تمہارا سامان تو لوٹ لے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں بادشاہت تو میرے مصطفیٰ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ قیامت کے دن جس کے تم نام لیوا ہو اس کی حکومت تو ہے، جہاں سب تمہیں للکار دیں گے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جاؤ کسی اور کے پاس، اس وقت بتاؤ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال مکین گنبد خضرا، ہم غریبوں کے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ تمہیں وہاں پر بھی مدد کے لیے بلا رہے ہوں گے۔ آؤ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہوگا؟
آپ کس کیفیت میں ہوں گے؟ تم جھوم جاؤ گے دیوانو۔ حضور فرماتے جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں پر ڈھونڈتی ہے، کسی ماں کا اکلوتا بیٹا کھو جائے تو ماں کیسے ڈھونڈتی ہے؟ ادھر ادھر ہر ایک سے پوچھتی رہتی ہے، بیٹے کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ فرمایا گیا حضور پاک کی کیفیت قیامت کے دن یہی ہوگی، حضور اپنے امتیوں کو ماں سے زیادہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑ دے گی وہاں پر، لیکن میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ خود فرماتے میرے آقا قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے اس حال میں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی۔ حضور فرماتے میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی، کبھی وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایک ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کبھی حوض کوثر پر لے جا رہے ہیں، کبھی میزان عمل کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے ہمارے اعمال کو بھاری کر رہے ہیں، کبھی جنت کی طرف لے جانے کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس رسول کے گن نہ گائیں تو پھر کس کے گن گائیں؟ اس رسول کے لیے نہ جیئیں تو پھر کس کے لیے جیئیں؟ دنیا میں تم جس کی جے وجے کرتے گھومتے ہو، یہ پارٹیاں آج ہیں کل چلی جائیں گی۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو نیتا بیچارے پارٹیوں میں 40 سال ان کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر گھومتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو پارٹیوں نے انہیں بھی سائیڈ لگا دی، کہا اب تمہاری ضرورت نہیں، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہوگا۔ یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے، یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز مجنو بدلتی ہے، اور یہ پاگل ہیں جو عزت ان کی جوتیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے تو تمہیں پارٹی سے بھی نکال دیا، بوڑھے ہو گئے تو تمہیں سائیڈ لگا دیا کہ اب تمہارا کام نہیں ہے، بیٹھو کنارے دیکھو ہم حکومت کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی نچھاور کی، حضور کے دامن سے جو وابستہ ہوا، وہ زندگی میں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، کیا عمر کے 75ویں سال میں جب تاج الشریعہ کی عمر پہنچی تو کیا ان کو کسی نے سائیڈ بیٹھنے کا حکم دیا؟ بلکہ ہر دن ایسا تھا کہ ان پر ٹوٹ پڑنے والے پروانوں کی کثرت ہوتی ہی جاتی تھی۔ کیوں؟ یہ دامن مصطفیٰ سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کی عزت میں کمی کبھی نہیں آتی، کبھی نہیں آتی، بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور اس میں کم کا کوئی تصور نہیں، کم وہاں ہے جہاں دنیا کی جوتیاں اٹھاؤ گے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور دیکھا آپ نے الحمدللہ میں مسلسل پچھلے 1.5 سال سے کنٹینیو ہندوستان کے ہر علاقے میں جا رہا ہوں، ہر صوبے میں، کتنے شہروں میں گیا، نوجوانوں کا اور لوگوں کا پرتپاک استقبال، ہر جگہ نعرے اور پھولوں سے نچھاور۔ کس بات کی مجھے عزت دی جا رہی؟ کیوں مجھے لوگ اس قدر آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے؟ کیوں مجھے منبر پر بلایا جاتا اور دعوت دی جاتی؟ میں یہ جانتا ہوں تمہاری یہ عزت، تمہاری یہ محبت، تمہارا یہ پھول برسانا، آنکھوں پر بٹھانا اس لیے نہیں کہ میں بھی کسی پارٹی کا نیتا ہوں، نہیں، تم جو کچھ بھی عزت دیتے ہو وہ صرف اتنی بات ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بھائی مفتی صاحب کو میں نے دیکھا ہے لاکھوں کے جلسے میں، لاکھوں کے مجمع میں، الحمدللہ دیوانے نعرہ لگاتے ہیں تو قسم خدا کی لگتا ہے دشمن نبی کا کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ لبیک 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 لبیک، یار مائک والے بھائی قسم خدا کی کیا ہے یار؟
बहुत बेहतर मेरे अजीज, ये जो है सिर्फ नारा ही नहीं है बल्कि ये तो एक वजीफा भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ नारा नहीं है, मेरे मुस्तफा की पुकार है और दुरूद भी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारना ये सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है, ये इबादत है, ये इबादत है। और दुश्मनों का कलेजा फटता है आज तो इसी नारे की बदौलत, उन्हें पता है। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, जितना इस नारे को दबाने की कोशिश करते रहेंगे जालिम भेड़िया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अब ये नारा क़यामत तक रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकने वाला है। क्यों? इसलिए कि ये किसी आम शख्सियत के नाम पर लगने वाला नारा नहीं, ये कायनात के दूल्हा के नाम पर लग रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर है। और किसी अभी चंद दिनों पहले की बात है, शायद हफ्ता दो हफ्ता पहले एक साहब ने मुझे कहा कि किसी मजमे में नारा बहुत लग रहा था, हमें बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और केस देने की बात की। मैंने कहा क्यों? कहा लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे, पुलिस वालों ने कहा कि तुम पर भी केस होगा। मैंने कहा इसमें डर किस बात का, डर किस बात का? कहा कि आप तो अच्छी खबर दे रहे, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर पुकारने का वो तुम्हें केस नहीं बल्कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं आशिक रसूल होने का। वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम किसी और को नहीं पुकारते, तुम रसूलुल्लाह को पुकारते हो। अगर दुनिया ये सर्टिफिकेट देती है तो खुशी से कबूल कर लो और बारगाह मुस्तफा में जाकर अर्ज करना और कहना या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं ही नहीं कहता, सारी दुनिया भी कह रही है, आपके दुश्मन भी कह रहे हैं, मैं किसी और को नहीं पुकारता, सिर्फ आपको पुकारता हूं। जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम ये अरीजा पेश करोगे, यकीन है मेरे आका यही फरमाएंगे, यही फरमाएंगे, कब्र में जब तुम पहुंचोगे उस दिन सारी दुनिया से थक हार करके पहुंचोगे, नबी पाक मुनकर नकीर से कहेंगे छोड़ दो ये मेरा मलंग है, ये दुनिया से थक करके आया है, दुनिया ने इसे बड़ा परेशान किया है, छोड़ दो इसे, सो जाने दो। हम उसी रात के लिए मेरे अजीजों मर मिटते हैं। आओ मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर बेदार होना यह हमारे बुजुर्गों का शिवा है। हमने देखा है जब जब कौम हमारी सोती है, इसको जगाने के लिए हुजूर का नाम ही काफी है, नाम ही काफी। एक यहूदी आलिम है जो रिसर्च कर रहा था, डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, एक नहीं दो पीएचडियां, किस बात पर? मुसलमानों के हालात पर। एक मॉडर्न मुसलमान है, उस मुसलमान से उस यहूदी आलिम की मुलाकात हुई और मुलाकात में उसने जो बात की, मुसलमान ने पूछा पीएचडी का तुम्हारा रिसाला कहां तक पहुंचा? कहा मैंने 2 बार अलग अलग टॉपिक पर पीएचडी की और सब मुसलमानों के हालात पर। उस मुसलमान ने पूछा कि किस नुक्ते पर तुम पहुंचे, रिजल्ट क्या आया तुम्हारी पीएचडी में? वो यहूदी आलिम कहता है मैंने देखा कि मुसलमान कई मर्तबा तबाह हुए, बर्बाद हुए, टुकड़े हुए, इनके बच्चों को मारा गया, इनको घरों से निकाला गया, इनको जलाया गया, इनकी खोपड़ियों से मीनार बनाए गए, इनकी औरतों को दफन किया गया, बहुत कुछ इनके साथ किया गया, लेकिन फिर भी ये जमा होते हैं, फिर भी जमा होते। ना इनकी अजानों में फर्क आया, ना इनकी नमाजों में फर्क आया, ना इनके चेहरों पर फर्क आया, फिर वही तरोताजी आ जाती है। ये कैसी डाल है, ये कैसा दरख्त है कि इसकी हर शाख को तोड़ा जाए फिर भी हरियाली बाकी रहती है, फिर भी हरियाली बाकी रहती है। ये कैसा दरख्त है? तो इस मुसलमान ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है वजह क्या होगी, तुम बताओ। उस यहूदी आलिम से पूछा कि वजह क्या होगी कि बार बार हरियाली फिर आती है, इसकी शाखों को तोड़ने के बाद भी फिर हरियाली आती है? वो यहूदी कहता है बुरा ना मानो, मेरा रिसर्च ये कहता है ये 1000 टुकड़ों में बट जाएं, लेकिन जब नाम मोहम्मद की बात आती है फिर ये इकट्ठा हो जाते हैं। ये गुंबद खजरा का नाम आता है फिर जमा हो जाते हैं। और मैंने देखा है मेरे अजीज,
پریکٹیکلی دیکھا ہے جب وہ پاکھنڈی کتا میرے نبی کی شان میں بھونک رہا تھا اور گستاخیاں کر رہا تھا، ہمارا دل جل رہا تھا، ہم نے بڑی دور سے آواز لگائی تھی اور یقیناً ہر مسلمان کے دل کی آواز تھی، ہم اپنی جان میرے مصطفیٰ کے نام پر فدا کرنے کو تیار ہیں۔ آگ میں کودنا کوئی عام بات نہیں، اور میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے کودنا کوئی بڑی بات بھی نہیں، بڑی بات بھی نہیں حضور کے نام پر، اور نہ ہی ہم اپنی کوئی کرامت اور نہ ہی کوئی اپنے کرشمے دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں مرنا ہے تو مر جائیں اس نام پاک پر، کوئی بات نہیں، مرنا ہے تو مر جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ جب ان ظالموں کو للکارا گیا، ان کفار و مشرکین کو للکارا گیا، تو آپ نے محسوس کیا کہ پورے ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں جو بیداری آئی، ہر طرح کا نوجوان کھڑا ہو گیا۔ کس کے نام پر کھڑا ہوا؟ میرے نام پر نہیں، وہ آمنہ کے لال کے نام پر۔ ہندوستان کے چپے چپے سے، کونے کونے سے مجھے خط بھی آئے، میسیجز آئے، ٹیلی فون آئے، پوری دنیا بھر سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی، ہمارا جن سے کوئی فکری تعلق ہی نہیں، ان جماعتوں کے بھی بڑے بڑے سردار، دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء، وہ سب جن سے ہمارا شدید ترین اختلاف ہے، ان لوگوں نے بھی کہا مولانا آپ بریلوی ہو، ہمیں پتا ہے آپ بریلوی، ہمیں پتا ہے ہمارا آپ سے بڑا اختلاف ہے، لیکن جس نام کی عزت کے لیے آپ کھڑے ہیں، آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہماری جماعت بھی کھڑی میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا تھا پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہم بھی نظر آئیں گے۔ ہمیں اس بات کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں، لیکن میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک نام پاک ایسا ہے جو پوری کائنات کے مسلمانوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ نام پاک مکین گنبد خضرا مصطفیٰ کریم کا نام ہے۔ اسی لیے کثرت سے نعرہ بھی اسی رسول کا لگایا کرتا ہے۔ میں اکثر ممبروں پر جانے کے بعد یہی کہتا ہوں، سٹیج پر میرے نام کا نعرہ مت لگاؤ، اور جب نعرہ لگائے تو کثرت سے میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ تمہارے دلوں کے اندر جو دل مرجھایا ہوا ہے وہ عشق رسول سے پھر جلا پائے گا، پھر جگمگائے گا۔ جو شمع ٹمٹما رہی ہے اس میں اور لو بڑھ جائے گی۔ آؤ میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں، ڈرو مت اے سنی مسلمانوں، دنیا سے ہمیں کچھ لے کر جانا بھی نہیں ہے۔ دنیا چھین سکتی ہے تو کیا چھینے گی؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان، اس سے زیادہ کیا چھینے گی؟ اور بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تمہیں پتا ہے ہم جب قبرستان جا رہے ہوں گے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے پتا ہے آپ کو؟ آپ کے ہاں میتوں کو نہلایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، صاف سفید نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ عید بقرعید میں جیسا کپڑا پہنتا تھا، حدیث میں ملتا ہے کہ اس قیمت کا کپڑا مردے کو پہناؤ، اتنی قیمت کا جو وہ عیدوں میں پہنا کرتا تھا، اچھا کفن پہناؤ اور اسے خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، اور اس کو پھر ہم سجا کر کے لے جاتے ہیں، سجا کر لے جاتے ہیں۔ ہمارے جنازے جاتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی دولہا جا رہا ہے، اس کے جنازے پر پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اتنے پھولوں کی برسات ہوتی ہے۔ قبرستان جب لے جاتے ہیں تو کوئی ہم میں سے عیب نہیں سمجھتا مردے کو ہاتھ لگانا، وہ دوسروں کے ہاں ہے وہ ناک پکڑ کر کے آتے ہیں مردہ دیکھنے کے لیے،
अपने ही मुर्दों को देखने के लिए नाक मुंह दबा करके आते हैं, कोई छूते नहीं। लेकिन हम में से हाल ये है कि हम अपने मुर्दों को अपने हाथों से नहलाते हैं, अपने हाथों से पहनाते हैं, और कब्रिस्तान में उतारने के लिए हर कोई आगे बढ़ता रहता है कि मैं पकड़ूं, मैं पकड़ूं। कोई ये नहीं देखता कि मेरा रिश्ता इससे क्या है। हर एक उसकी इज्जत कर रहा होता है। और नहलाने में जानते हैं एक बात बार बार कही जाती है, अरे आहिस्ता से करो, आहिस्ता से करो, उसे तकलीफ ना होने पाए, उसे धीरे धीरे करो। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी ना नहलाओ, बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी ना नहलाओ। ये हमारे मुर्दों की इतनी इज्जत क्यों है? या हमें मरने के बाद इतनी इज्जत क्यों है? कभी सोचते हो ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें अगर जनाजे में ले जाया जाता है, एक आदमी दो आदमी नहीं उठाते, चार चार पांच पांच लोग उठाते हैं। अरे इधर भी हाथ लगा लो, इधर भी हाथ लगा लो, कहीं उसका हाथ पैर इधर उधर ना हो जाए, मुर्दे का पेट न दब जाए। हम कितना एहतियात करते हैं, कितना ख्याल करते हैं। मैंने कब्रिस्तान में देखा है, मुर्दे को कब्र में उतारने के लिए भी इतना एहतियात किया जाता है। चार इधर खड़े हैं, चार उधर खड़े हैं, दो नीचे उतरे हुए हैं, कोई सीने से लगा करके उतार रहा है, कोई कपड़ा पकड़ करके उतार रहा है। क्यों एक मरे हुए के लिए इतनी इज्जत है? बुजुर्गों से हमने पूछा था, उसे नहलाया भी गया, पहनाया भी गया, और खुशबू भी लगाई गई, फूल भी डाले गए, और सारे लोग उसकी आओ भगत में लगे हैं। क्या बात है? बुजुर्गों ने फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, क्या तुझे पता नहीं, आज ये जा रहा है कब्र में दीदारे मुस्तफा के लिए, आज ये जा रहा है कब्र में रसूलुल्लाह को देखने के लिए। इसकी जो इज्जत है वो यूं ही नहीं, इसलिए कि तुम अभी अगर उसके कब्र की तख्तियां बंद करके आओगे, इधर ये आंख खोलेगा, उधर जलवे रसूल को देखेगा। मेरे अजीजों, हमें मरने का भी डर नहीं, इसीलिए मैं ये सुना रहा हूं। मोमिन को मौत का खौफ ना हो, मोमिन मरता है, उसे यकीन है कि मेरे मुस्तफा के कदमों में जाऊंगा। और कब्र में जाने के बाद एक आशिक रसूल क्या कहता है? हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। और एक आशिक रसूल जब फरिश्ते उसे उठाने आते हैं, उठ सवालों का जवाब दे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सवाल पूछने के लिए कब्र में दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर, जिनका चेहरा काला, जिनकी आंखें नीली और दांत बाहर, सख्त किस्म का चेहरा होगा। लेकिन आशिक रसूल उनको जवाब क्या देता है? शायर कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हमें हुजूर पाक का दीदार करने के लिए जब कब्र में भी जाना है तो इस दुनिया पर ज्यादा भरोसा मत करो, यहां इज्जत नहीं मिलती। यहां जब तक तुम्हारी जवानी है ये लूट लेंगे, जब तक तुम्हारे पास माल है इर्द गिर्द लोग घूमते फिरते रहेंगे। जहां तुम्हारी जवानी गई, जहां तुम्हारा माल खत्म हुआ, जहां तुम्हारी ताकत कम हुई, फिर देखना ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, लेकिन तुम्हें पता है जब सारी दुनिया छोड़ दे, आमिना के लाल अपना सीना लगाते हैं, तुम्हें अपने दामन में जगह अता करते हैं। इसीलिए आला हजरत ने क्या फरमाया है, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए ऐ नौजवानों, राजी करना है तो ऐरे गैरे नत्थू खेरे को राजी मत करो, कोई तुमसे राजी होने वाला नहीं है। राजी करना है तो मकीने गुंबद खजरा को राजी करो, वो जल्दी राजी होते हैं, वो जल्दी राजी होते हैं। और अपने रब्बुल आलमीन को राजी करो, वो एक सजदे से राजी होता है। यहाँ दुनिया को राजी करने के लिए लोग मीटिंगें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं कि हुकूमत हमसे राजी हो जाए। अरे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको मनाने के लिए हम थोड़ा सेकुलर बन जाएंगे और इनको भी बुला लेंगे, उनको भी बुला लेंगे, सबको बुला करके हम कहेंगे, हम भी ओम ओम कहेंगे, तुम भी ओम ओम कहो, दोनों बात एक ही है।
नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हाँ, आज तख्त पर बैठे हुए जालिमों को राजी करने के लिए कुछ बिकाऊ लोग बाजार में आए हैं। उन गद्दारों को पहचानो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें बताया था, ये जमात के गद्दार हैं। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। ये कौन से चोर हैं? ये जो तुम्हारा ईमान छीनने वाले चोर हैं, ये इश्क रसूल छीनने वाले चोर हैं। इनको राजी करने से कुछ नहीं होने वाला। हमने देखा है, देखो अभी 2 साल पहले एक राफजी कुत्ता निकला था अपना धर्म बदलने के लिए, पता है ना, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, और कहा कि मैंने आज से नाम बदल लिया, धर्म भी बदल लिया है, घर बार भी छोड़ दिया, जा करके किसी की धोती में पना लिया। और कितने दिन तक, 6 महीने से ज्यादा रह नहीं सका, वहां से भी लात मार के भगाया गया। हुआ ये कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को छोड़ कर कोई जाता है, वो दर दर की ठोकरें खाता है। दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। हमने देखा है, उनको राजी करने के लिए बेचारा सब कुछ बदल लिया, लेकिन वो राजी नहीं हुए, राजी नहीं हुए, तुमसे राजी नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं 10 लाख साल भी तुम नाक रगड़ते रहो, ये दुनिया के जालिम दुश्मन तुमसे राजी नहीं होंगे। राजी करना हो तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को राजी करो। वो यहां भी मेरे आका हैं, कब्र में भी आका हैं, और हश्र के भी आका हैं। उन्हीं से सब है, उन्हीं से सब कुछ है। इसीलिए मैंने जो शेर कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अल्लाह करीम हम सबको उनकी मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। हम रहे तो मौला आशिक रसूल बनकर के जिए, और मरे तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में मरे। मौला जब हमारा जनाजा उठे तो दुनिया पुकार कर कहे कि मेरे मुस्तफा का दीवाना इस दुनिया से जा रहा है। इतनी ही दुआ है, और साथ में तुम्हें ये दर्स देकर के जाता हो, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। यहाँ दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा का है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी ताजु शरिया ने ये फरमाया है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कद्र सहाबी खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला, अल्लाहु अकबर। इनके ईमान की बात तो देखें, आपके नफ्स की बात। कड़ियल जवान है, और ये भी एक जंग में गए थे, एक किले का मुहासरा किया था, ईसाइयों का था, और वो फतह नहीं हो पा रहा था। ईसाइयों ने कहा खालिद बिन वलीद के साथ तलवार से नहीं लड़ा जा सकता, अखलाक से लड़ेंगे। अखलाक से यहूद और ईसाई आज तक लड़ रहे हैं, और अब इंतजार मत करो कि कोई तलवार लेकर के आएगा। हमारे घरों में तलवारें पहुंच चुकी हैं, हमारे घरों में जंग हो रही है। टीवी टेलीविजन के जरिए से घर घर आज जहन्नम बनता चला गया। हमारे बच्चों की तालीम के एतबार से यहूद और नसारा हमारे घर में दाखिल हो गए, हमें कानों कान खबर तक नहीं। बच्चा सुबह जाकर के जीसस इज गॉड कहता है, और गणपति की पूजा करते करते ओम ओम कहते उसकी सुबह शाम हो रही। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनसिरानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, या आग का पुजारी बना देते हैं, या ईसाई बना देते हैं। मुझे ताज्जुब होता कैसे बनाते हैं माँ बाप। आज देखने को मिल रहा है एग्जाम्पल, माँ बाप भेजते हैं ऐसी जगह पर जहाँ बच्चा सुबह से शाम तक उन्हीं की बात करते करते आता है। हमें पता भी नहीं कब काफिर हो गया बच्चा, कब काफिर हो गया पता ही नहीं। अजीजा ने मोहतरम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जलीलुल कद्र सहाबी खालिद बिन वलीद, इनके साथ लड़ाई हो रही है ईसाइयों। ईसाई पादरी ने कहा खालिद हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, एक हमारी बात मान लो। कहा क्या है? कहा तुम अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार में से आ जाओ,
2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हम किले की चाबियां आपके हाथ में दे देंगे, लड़ेंगे नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है। वजह क्या थी? खालिद बिन वलीद के साथ पूरे नौजवान सिपाही थे, जितने लश्कर में थे सब नौजवान थे। ईसाइयों ने एक नापाक मंसूबा ये बनाया था कि पूरे बाजार में नंगी लड़कियां खड़ी कर दी जाए और दौलत बिखेर दिया जाए। नौजवान को खरीदने के लिए 2 ही चीजें, एक दौलत एक औरत। इन 2 चीजों में हर नौजवान बिक जाता है, लेकिन कसम खुदा की वो नौजवान कभी नहीं बिकता जो बाजार मुस्तफा में पहले ही बिक चुका हो। लेकिन आज भी लोग तुम्हारी बोली लगाते हैं औरत के जरिए और माल के जरिए। तुम फैसला करो किसके किसके पास बिकते जाओगे, कितने लोगों के पास बिकोगे। जहां हुस्न देखा हमारे हाथ पैर ढीले हो गए, जहां माल देखा हमारे हाथ पैर ढीले हो गए। खालिद बिन वलीद के साथ यही किया गया। 3 दिन के बाद जब वो अपने नौजवान सिपाहियों को लेकर बाजार में आ रहे थे, पूरे मुल्क की हसीन और जमील लड़कियां नंगी खड़ी हैं, दौलत का अंबार बिछाया गया है। खालिद बिन वलीद की नजर पड़ती आप रुक गए, पलट गए और अपने तमाम सहाबा से कहने लगे, नौजवानों से, कि ए नौजवानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। अगर तुम्हारा कदम जरा भी फिसला तो कयामत तक आने वाली मुसलमान कौम तुम पर लानत बरसाएंगी, और अगर आज तुमने साबित कदमी का मुजाहरा किया तो कयामत तक आने वाले तुम्हारे ऊपर रहम और करम के फूल बरसाएंगे। खालिद बिन वलीद से नौजवानों ने पूछा, हुजूर हमें करना क्या है? ये बाजार तो नंगा है, हम क्या करें? खालिद बिन वलीद ने कहा, बस रसूलुल्लाह की सुन्नत को हाथ से मत छोड़ना। पूछा, हम तो हर सुन्नत पर अमल करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, नहीं, आज एक खास सुन्नत तुम्हें बताओ। मैंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, जब भी मेरे आका बाजारे मदीना में जाते थे, ना आका दाएं देखते थे न बाएं, आपकी निगाहें हमेशा नीचे हुआ करती थी। उस सुन्नत पर अमल करके चले जाओ। सहाबा इकराम ने खालिद बिन वलीद की बात को सुना, उसके बाद गुजरने लग गए और सही सलामत गुजरते गुजरते उस किले तक पहुंच गए। न लड़की से छेड़छाड़, न दौलत की छेड़छाड़, न हाथ में दौलत का सिक्का उठाया, न औरतों की तरफ नजर उठाया। तारीख तो ये बताती है वो नौजवान तो ऐसे गुजर रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा रख दिया जाता तो भी नहीं गिरता। इतने साकित और जामिद गुजर रहे थे। और इधर ईसाइयों में खुशियां मनाई जा रही थी कि वहां नौजवान बैठ चुके होंगे, औरतों के जाल में फंस चुके होंगे, दौलत समेट रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सामने खालिद बिन वलीद जैसे नौजवान को और उनके साथ पूरे जवानों को देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। ईसाई पादरी वादे के मुताबिक सारी चाबियां लाकर खालिद बिन वलीद के कदमों में रखता है और पूछता है, खालिद जरा ये तो बताओ, ये कौन से जवान हैं, ये कौन से नौजवान हैं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं, ये इंसान है या फरिश्ते हैं, कौन सी जमात को तुमने जमा किया है? खालिद बिन वलीद ने 2 जुमले इरशाद फरमाए थे, आज मैं फख्र के साथ इस मिंबर से अर्ज करता हूँ। खालिद बिन वलीद ने कहा, नादान, तुमने उन आंखों को खरीदने की कोशिश की थी जिन आंखों में पहले ही से जमाले मुस्तफा बच चुका हो, उसे दुनिया का कोई हुस्न धोखा कैसे दे सकता है? उन आंखों को क्या धोखा देगा ये हुस्न जमाल जिन आंखों में मुस्तफा करीम का जमाल बसा हुआ हो? ये नौजवान है तो इंसान, लेकिन अपनी आंखों को उन्होंने मुस्तफा के बाजार में बेच दिया है। अब ये आंखें किसी और तरफ नहीं उठती हैं। अल्लाह अकबर। उस ईसाई पादरी ने, तारीखी बात है, खुद अपने खानदान समेत जितने लोग किले में मौजूद थे, खालिद बिन वलीद के हाथ पर मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं, इस्लाम के हल्के में दाखिल हो गए, मुसलमान हो गए।